السلام علیکم۔ اسلام قبول کرنے سے کئی سال پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ مکہ سے شام گئے۔ یہ قافلہ کئی معزز قریشی تاجروں پر مشتمل تھا۔ وہ دمشق کے بازار میں اپنا سامان بیچ کر واپس مکہ روانہ ہوئے۔ راستے میں حضرت عمر کو یاد آیا کہ ان کے ایک رشتہ دار نے کچھ سونا دیا تھا تاکہ وہ اس سے کپڑے خرید لائیں۔ انہوں نے قافلے سے کہا کہ یہ کام نمٹانے کے لیے دمشق واپس جا رہے ہیں اور جلد واپس آ جائیں گے۔ جب حضرت عمر واپس دمشق آئے تو بازار بند ہو چکا تھا۔ وہ مجبوراً ایک مسافر خانے میں ٹھہر گئے۔ رات کو ایک نیک شخص وہاں آیا اور حضرت عمر کو اپنے گھر لے گیا۔ اس نے ان کی بہت خاطرداری کی، خود پوری رات عبادت میں مصروف رہا اور صبح کہا بازار میں اکیلے مت جانا، وہاں لٹیرے ہیں، میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ لیکن جب وہ سو گیا تو حضرت عمر نے اسے جگانا مناسب نہ سمجھا اور اکیلے ہی بازار چلا گیا۔ بازار بھی کھلا نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد ایک عیسائی پادری اپنے نوکروں کے ساتھ آیا اور حضرت عمر کو دیکھ کر اپنے نوکروں سے کہا کہ اس آدمی کو پکڑ لو، یہ چرچ کے کام کے لیے ٹھیک رہے گا۔ پادری نے حضرت عمر سے دن بھر دیوار توڑنے اور مزدوری کا کام لیا۔ شام کو وہ تھکے ہارے واپس مسافر خانہ آئے۔ اگلی صبح وہی نیک شخص دوبارہ آیا، مگر حضرت عمر نے پھر اکیلے جانے کا فیصلہ کیا۔ بازار میں وہی پادری پھر آ گیا اور حضرت عمر کو زبردستی کام پر لے گیا۔ کام کے دوران جب پادری نے ظلم کیا اور ان کے سر پر مارا تو حضرت عمر کا صبر جواب دے گیا۔ انہوں نے پادری کو گھوڑے سے نیچے گرایا اور ہتھوڑے سے مار دیا، یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ پھر حضرت عمر وہاں سے بھاگ نکلے اور جنگل کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ایک رومی چرواہا ملا جو ان سے بات کرنے لگا مگر زبان سمجھ نہ آئی۔ اچانک وہ تلوار نکالنے لگا۔ حضرت عمر نے فوراً اس پر قابو پایا اور اپنی جان بچائی۔ کچھ دور چل کر وہ ایک چرچ پہنچے جہاں ایک عیسائی عالم نے انہیں پناہ دی۔ اس نے ان کی بات سنی اور غور سے ان کا چہرہ دیکھنے لگا، پھر کہا میں تم میں ایسی نشانیاں دیکھ رہا ہوں کہ ایک دن تم اس علاقے کے حکمران بنو گے۔ اس نے حضرت عمر سے ایک تحریر لکھوائی کہ جب تم حاکم بنو تو ہمارے چرچ پر کوئی ٹیکس نہ لگانا۔ حضرت عمر نے یہ بات ایک عام وہم سمجھ کر لکھ دی۔ کچھ دن بعد وہ مکہ واپس پہنچے۔ قافلہ پھر وہیں ملا، سب انہیں دیکھ کر خوش ہوئے۔ حضرت عمر نے سارا واقعہ سنایا مگر پادری کی پیش گوئی کسی سے نہ بتائی۔ وقت گزرتا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی اور بالآخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ وہی عمر جو کبھی اسلام کے سخت مخالف تھے، بعد میں اسلام کے عظیم محافظ اور خلیفہ دوم بنے۔ کئی سال بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور خلیفہ شام گئے تو ایک بوڑھا پادری ان کے پاس آیا۔ اس کے بال برف جیسے سفید ہو چکے تھے۔ اس نے کہا اے امیر المومنین، کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ میں وہی پادری ہوں جس نے آپ سے وعدہ لیا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا ہاں، میں تمہیں پہچانتا ہوں۔ میں نے جو وعدہ کیا تھا وہ آج بھی قائم ہے۔ اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی ہے۔ تم بھی اسلام قبول کر لو۔ یہ سن کر وہ پادری اور اس کے ساتھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ جسے چاہے ہدایت دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کبھی اسلام کے سخت مخالف دشمن تھے، اللہ نے انہیں عدل، ایمان اور طاقت کی علامت بنا دیا۔ ان کی زندگی اس بات کی روشن مثال ہے کہ اللہ کے فیصلے انسان کے خیال سے کہیں عظیم